السلام علیکم بھائیوں. ہم لوگ شروع کرتے ہیں قرآن کی تشریح سورہ الفاتحہ سے، جو قرآن کی پہلی سورت ہے. اور یہ سورت ایکچولی دعا ہے، یعنی ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائیں، ہدایت دیں. اور اس کے بعد جو آتا ہے، جو سورہ 2 ہے، جو سورہ البقرہ ہے، اس میں اس دعا کا جواب ہے، یعنی خدا ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. تو یہ اس کا مقصد ہے سورہ کا. یہ ویب سائٹ جو میں یوز کر رہا ہوں، یہ قرآن.com کی ویب سائٹ ہے. میرے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ویب سائٹ اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ٹرانسلیشنز موجود ہیں. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اگر آپ کو میری ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آ رہی جیسے میں کر رہا ہوں، یا یہ جو صاحب شیخ الہند محمود الحسن کی ٹرانسلیشن جو یہاں آ رہی ہے، تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں سیٹنگ کو. ٹرانسلیشن آگے پیچھے ایک ہی بات کر رہی ہیں، ایسا کوئی فرق نہیں ہے. لوگ ٹرانسلیشنوں میں لگ جاتے ہیں کہ جی یہ وہ، لیکن وہ باریکیاں ہیں، موٹی موٹی باتیں تو وہی ہیں. اور جو ہمارے بھائی ہیں انڈیا میں، ان کے لیے بھی ٹرانسلیشن موجود ہے اگر وہ اردو نہیں پڑھتے، ہندی پڑھتے ہیں، مولانا عزیز الحق العمیری کی. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں خدا کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع خدا کے نام سے جو بڑے رحمان اور بڑے رحیم ہیں. سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں جو پالنے والے سارے جہاں کے، جو رب ہیں سارے جہاں کے، جو پروردگار ہیں سارے جہاں کے. انگلش میں اس کو لارڈ کہتے ہیں. الرحمن الرحیم یہ ریپیٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. بہت طاقتور، بہت رحمان، بہت رحیم، بہت رحم کرنے والے. مالکی یوم الدین، مالک روز جزا کے. یوم الدین وہ دن ہے، قیامت کا دن، جب سب انسان خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا بتلا ہم کو راہ سیدھی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ یا صراط انعمت علیہم جن پر آپ کا احسان ہوا، جن پر آپ کا فضل ہوا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر آپ کا غضب اترا، غصہ. ولا الضالین، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں کہ یہ 3 گروہ ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں صراط الذین انعمت علیہم جن پر آپ کی نعمت، فضل، احسان آیا، نہ ان کا. اور یہ دوسرا گروپ ہے جن پر آپ کا غضب آیا، جن پر آپ غصہ ہیں، اور نہ ان کا جو ضالین، جو بھٹک گئے ہیں، یعنی وہ کسی وقت پہ صحیح راستے پر تھے لیکن وہ اب بھٹک گئے ہیں. اب یہ دیکھیں گے آپ سورہ البقرہ میں جو ہے ان کی تفصیل دی گئی ہے، ان 3 گروہ کی، ٹھیک ہے. ایک منٹ میں ٹرانسلیشنز دیکھ لوں اس میں اور کون سی ہیں. تو اردو کی ٹرانسلیشن جیسے میں نے کہا بہت ساری ہیں اس میں. تو یہ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار کی ہے. یہ سید ابو علی مودودی کی ہے تفہیم قرآن، یہ بھی کافی پاپولر ہے. ہاں، تو میں تو اسی سے کنٹینیو کروں گا، لیکن جیسے میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کوئی اور ٹرانسلیشن یوز کر سکتے ہیں یا کر رہے ہوں گے آپ. اچھا جی، نا یہ دوسری سورہ ہے، سورہ البقرہ. اب اس کو شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ جو ہے، اس کے سورہ الفاتحہ کے بعد جو ساری سورہ آ رہی ہیں وہ سورہ الفاتحہ کا جواب ہے. ہم نے خدا سے دعا مانگی سنسیئرلی، یعنی خالص دل سے، اور پھر اس کے بعد خدا نے ہمیں ہدایت دی. یہ ہدایت آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہ متقین لوگ کون ہیں، یہ سوال ہے نا. متقین وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی، وہ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ متقین لوگ جو ہیں، ان کی صفتیں آ رہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ہیں ان کی، ٹھیک ہے. پڑھیں. الذین یؤمنون بالغیبی، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں بالغیبی، غیب پہ، یعنی اندیکھے پہ. اور اندیکھے سے معنی ہے ظاہری بات ہے جو چیزیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں، یعنی خدا کو کسی نے دیکھا، قیامت کے دن کو کسی نے نہیں دیکھا.
فرشتوں کو کسی نے دیکھا، تو یہ سب غیب میں آتی ہیں۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پیسے خرچ کرنے کا نا بہت بڑا قرآن میں ایک طرح سے یہ پش ہے کہ یہ کرو، ٹھیک ہے۔ غریبوں کو دینا، ماں باپ کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، جو مانگے اس کو دینا، یہ سب چیزیں نا یہ اس میں آتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی کیریکٹرسٹکس ہیں جو متقین ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو متقین صبح شام کہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے تو آپ قرآن کے حساب سے آپ متقین میں سے نہیں ہیں، کیونکہ آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ لوگ جو ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا، یعنی محمد پر نازل ہوا جو کہ قرآن ہے، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا یعنی کہ تورات اور انجیل، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب لوگ اس پہ کافی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل اس کا مطلب ہے اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے، کیونکہ قرآن بہت سی جگہ وہ تورات اور انجیل کے اکاؤنٹ کو، جو وہ باتیں کرتی ہیں ان کو کلیریفائی کرتا ہے، ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتابیں اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں تھی اس وقت بھی، اور اب کا معاملہ تو آبویسلی ہے ہی کہ یہ بہت سسپیکٹ ہیں یہ کتابیں۔ خیر، ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہ لوگ فلاح پاتے ہیں، فلاح کامیابی میں ہے، کامیابی پہ ہیں۔ یہ کامیابی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، یہ خالی وہاں کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی لیے جب مسلمان باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کو دکھائیں کہ بھئی تم مفلحون میں سے کہاں ہو دنیا میں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ چیزیں نہیں کر رہے، کیونکہ اگر تم یہ چیزیں کر رہے ہوتے تو پھر تم اولئک ھم المفلحون میں سے ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو انشاءاللہ میں آگے چل کے اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، سورہ الفاتحہ میں ایک دعا تھی خدا سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اور پھر یہ جواب آیا کہ سیدھا راستہ جو ہے یہ ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو دی ہے کہ وہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ خیر، تو یہ پہلا گروہ تھا جو متقین کا تھا۔ اب ہم لوگ دوسرے گروہ کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا غضب اترا، یہ جو جن سے خدا ناراض ہیں، غصے میں ہیں ایکچولی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ان الذین کفروا، یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ اسلام مذہب کو جھٹلا رہے ہیں، وہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کس چیز سے؟ جو چیزیں اوپر ہوئی ہیں۔ دیکھا آپ نے، قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو بہت غور سے پڑھنا ہے، سیاق و سباق کو دماغ میں رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، بھولنا نہیں ہے جو پہلے باتیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ لوگ تھے جو ایمان لاتے تھے، غیب پہ یقین و صلات قائم کرتے تھے اور اپنے رزق میں سے خرچ کرتے تھے جو انہیں خدا نے دیا، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو خدا نے اتارا محمد پر، اور جو کتابیں پہلے اتاری گئی وہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ ہے ایمان۔ اور یہ لوگ جو ہیں ان الذین کفروا، یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں سے، اوکے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو خبردار کرو، ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا خبردار نہ کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے ان چیزوں پہ جو اوپر تھی۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے سننے پر، وعلی ابصارہم، اور ان کے دیکھنے پر، غشاوۃ، پردے پڑے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیوں ایسے ہوا، یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے خدا کی آیات کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن میں ایک بات ہے جو بار بار آتی ہے کہ جب خدا کی آیات کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو پھر خدا ان کو ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے جو جن پر خدا کا غضب ہے، جن سے خدا غصے میں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ انکار کیا خدا کی جو یہ باتیں اوپر ہو رہی تھی، اور اس لیے اب وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا گروہ دیکھیں، یہ بڑا خطرناک گروہ ہے، اور یہ لوگ ابھی بھی ہیں، یہ لوگ اس وقت نہیں تھے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے،
جب تک آخرت نہیں آتی. تو یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ لوگوں پہ بہت غور کریں، یہ کون لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور انسان میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے خدا پر اور آخرت پر. دیکھیں یہ ایمان لانا یہ ہے، ان دو چیزوں پہ ایمان لانا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لفظی مطلب منہ سے کہنا ہاں ایمان لاتے ہیں. آپ کی حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے. آپ دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، یا آپ آخرت کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو خیر یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں، دیکھیں یقول، یہ کہتے ہیں. بتایا نا آپ کو ڈفرینس ہے کرنے میں اور کہنے میں، کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم خدا پر اور آخرت پر یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. وما ہم مومنین، لیکن وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، یا وہ ایمان نہیں لاتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیسیو کرنا، یعنی دھوکہ دینا. دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ خدا کو اور الذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، لیکن وہ اپنے آپ ہی کو یا اپنی جانوں کو، انفسهم جان، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. کیونکہ الذین آمنوا کو آلریڈی دیا جا چکا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور خدا کو تو ظاہر بات ہے کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ دو جو ہیں خدا یا یہ والذین آمنوا اور اللہ، ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو ان کے دلوں میں، کیونکہ یہ مکار لوگ ہیں نا، تو ان کے دل میں آلریڈی جو ہے ایک بیماری ہے، اور خدا نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے، یا بہت ہی کڑا دردناک انہوں نے استعمال کیا لفظ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، جھوٹے ہیں، مکار لوگ ہیں نا یہ. تو اس لیے کیونکہ یہ آلریڈی مکار ہیں، تو ان کی مکاری میں اور بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، لڑائی جھگڑا یہ مارم پٹائی نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والوں میں سے ہیں. یہ بات آپ نوٹ کریں. یہ فرقہ واریت، جو فرقے جو بنے ہوئے ہیں نا مذہبوں میں جو بنتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر مذہب میں فرقے ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی مسلمانوں میں نہیں. لیکن خیر یہ فرقے جو ہیں نا، جو جنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. کہ جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات بھی نوٹ کریں آپ. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو الذین آمنوا ہے. یہ الذین آمنوا کا کام ہے یہ کرنا، کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی فساد نہ پھیلاؤ. تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے، ہم تو اچھا کر رہے ہیں. دیکھیں یہ مینٹیلٹی فرقہ واریت کی مینٹیلٹی ہے، جو قرآن شروع سے ہی آ کے نا اٹیک کر رہا ہے. الا انہم هم المفسدون. سچ تو یہ ہے کہ یہی مفسدون ہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں. دیکھیں یہ شعور والی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ کہیں گے نہیں جی ہم تو صحیح راستے پہ ہیں، ہمارا مذہب صحیح ہے اور ہمارا فرقہ صحیح ہے، باقی سارے کافر ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، یہ لوگ، اور یہ فساد بچاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. دیکھیں پھر سے وہی، یہ ایمان والے ہم سے کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے الناس، یعنی انسانیت. اب زیادہ تر انسان جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، وہ مانتے ہیں کہ آخرت ایک وقت ہے جو مقرر ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے یہ ایکچولی الکافرون ہے، وہ الذین کفروا تھے جو دوسرا گروہ تھا، یہ الکافرون ہے، وہ بعد میں آئے گا. لیکن خیر یہ جو گروہ ہے جن پر جو بھٹک گئے ہیں صحیح راستے سے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے عام انسانیت ایمان لاتی ہے، یعنی یہی بات ہو رہی تھی نا ایمان کی، کہ بھئی وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بہت ان کا جواب جو ہے نا وہ بہت ایک یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں.
قالوا انؤمن کما آمن الصفحہ، کیا ہم ایمان لائیں، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں. جی، یہ لوگ سمجھتے ہیں باقی سارے انسانیت بیوقوف ہے، یہی صحیح، ان کا فرقہ ہی صحیح ہے. الا انہم هم الصفا ولکن لا یعلمون، اصل میں سچ تو یہ ہے انہم ہم کہ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو علم نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں کس چیز پہ، جو اوپر جو بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. قالوا آمنا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ لوگ جب الذین آمنوا سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں، اور شیاطین یہ معنی خالی جنات نہیں ہے کہ ان کا کوئی کنیکشن ہے جنات کے ساتھ، یہ بات ہو رہی ہے شیطان. قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس سینس میں بھی ہوا ہے کہ جو ساری حدیں پار کر دیتے ہیں، جو برے لوگ ہیں، جو برے کام کرتے ہیں. تو جب یہ اپنوں میں سے ہوتے ہیں جو شیطان ان جیسے ہی ہیں، قالوا ان معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یا ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یا ہم مذاق اڑا دیتے ہیں، جیسے بھی آپ کو کہنا ہے. خیر، تو یہ لوگ جو ہے نا بڑے گھٹیا لوگ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ دعوے کرتے ہیں بہت کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ نہیں چل رہے قرآن پہ، ٹھیک ہے. اور یہ فساد مچاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بیوقوف ہیں، اور یہی جو ہیں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، سب سے زیادہ عقل مند یہی ہے. یہ آج بھی موجود ہے ایک گروہ. اور جیسے میں نے آپ سے کہا، اگر آپ دنیا میں باہر نکلیں، آپ دیکھیں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ شیطان جو ہے وہ ابھی بھی ہیں دنیا میں، بہت بڑے بڑے شیطان گھوم رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، خدا ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یا خدا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یمدہم، ان کی مدد کرتے ہیں اندھا بھٹکنے میں، طغیان یعمہون. انہوں نے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا ٹرانسلیشنز بھی آگے پیچھے ایک ہی بات کر رہی ہیں. اولئک الذین اشتروا ضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہ وہ لوگ ہیں الذین اشتروا ضلالت، جنہوں نے انہوں نے سودا کیا ہدایت کا بھٹکنے سے، گمراہی سے. کیونکہ ہدایت تو یہ ہے نا، قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ قرآن کی ہدایت ان کے پاس ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ہے ہدایت موجود، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہدایت موجود. لیکن کیونکہ یہ دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دنیا کے لیے سودا کیا ہے، یعنی انہوں نے خدا کی ہدایت کو جو ہے وہ پیچھے پھینک دیا، اور یہ لوگ انہوں نے غلط چیزوں کی طرف ہاتھ ڈالا. تو یہ سودے بازی جنہوں نے کی، یہ سودے بازی، یہ جو تجارت تھی ان کی، یہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں آئے، کیونکہ ہدایت تو قرآن ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حوله، اور پھر جب اس نے ارد گرد اس کی روشنی پھیلا دی، یا اس کو روشن کر دیا اس کے ارد گرد کے اس کی سراؤنڈنگس کو، ذهب الله بنورهم، تو خدا نے ان کی روشنی کو چھین لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، یہ نہیں دیکھتے. یعنی یہ جو نے جیسے آپ سے کہا نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک وقت پر ہدایت پر تھے، بھٹک گئے ہیں اب، لیکن ایک وقت پر یہ ہدایت پر تھے، روشنی تھی، لیکن خدا نے ان کی روشنی چھین لی، اب یہ اندھے ہیں. سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. لا یرجعون، یہ کبھی ہدایت پر واپس نہیں آئیں گے. رجوع مطلب ہوتا ہے کہا نہیں لوٹیں گے. تو دیکھیں یہ لوگ، کیونکہ ان کا کیس کلوزڈ ہے، یہ دونوں فرقے، یہ دونوں جو گروہ ہیں نا، ان کا کیس بند، یہ بس ختم ان کی کہانی، ٹھیک ہے، بس ان کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں نا، تو ان کا ظاہری بات ہے اس کا ان کو اجر ملا. آؤ کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ایک بادل آسمان میں جس میں اندھیرا ہے، اور رعد و برقن،
اور گرج اور بجلی، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اپنی اب یہ یہ ان کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے۔ اچھا، اس کو بیسکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ان کو موت کا ڈر تو لگا ہوا ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب موت آئے گی تو ان کا کھیل ختم ہو جائے گا، اس لیے جب بھی ان کو ڈر لگتا ہے تو یہ اندھیرے میں تو یہ اپنے کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، خدا الکافرین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے الکافرین، ٹھیک ہے، یہ تین گروہ ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا، متقین ہیں، پھر الذین کفروا ہیں، پھر الکافرین ہیں۔ الکافرین ایکچولی الذین کفروا کا ہی ایک سب سیٹ ہے، یعنی کہ وہ ان میں ہی سے ہیں، کیونکہ الذین کفروا تو ایک جنرل ہیں، یہ لوگ تو کفر کرتے ہیں، یعنی یہ انکار کرتے ہیں خدا کی آیات کا، تو ظاہری بات ہے الکافرین بھی انہی میں سے میں ہیں، لیکن یہ الکافرین ایک خاص چیز کہہ لیں آپ ان کو، کیونکہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، تو یہ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب کہ یہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے خدا کی آیات کو بیچ دیا ہے۔ یقاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں جب چمکتی ہے، یخطف ابصارہم چھین لے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر آپ کبھی اس طرح کی سچویشن میں پھنسے ہوئے کہ بہت زبردست کہیں روشنی ہوئی، جیسے آپ اندھیرے میں اور ہاں گرج ہوا، تو آپ کی تھوڑی دیر کے لیے بینائی جو ہے وہ چلی جائے گی ایک دم روشنی کے بعد، فلیش کے بعد، اور اسی طرح کانوں کا بھی حال ہے، کانوں سے آپ سنتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت زور کی کوئی شور والی چیز ہو، کوئی دھماکہ ہو، تو آپ کے کان تھوڑی دیر کے اس کے بعد جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ دیکھیں آپ کیسے دیے مثال، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں جب چمکتی ہے، کلما ازالہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی ان کو روشنی دیتی ہے بجلی تو یہ چل پڑتے ہیں، واذا اظلم، جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پہ، علیہم قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر خدا چاہتے تو وہ ان کی دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت چھین لیتے، یعنی ان کو پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے اندھا بہرا کر سکتے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز پر طاقتور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، یہ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر خدا چاہتے تو ان کو اندھا بہرا کر سکتے تھے، لیکن ان کو چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ان کا کوئی مقصد ہے، اور انشاءاللہ وہ آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا۔ تو یہ تھی آیت 20۔ تو یہاں تک میں آئی تھنک ابھی اس ویڈیو کو بڑھاتا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے کہا میں 30 منٹ کے اندر رکھنا چاہ رہا ہوں ویڈیو کو۔ تو خیر، اب آپ اس کو پھر سے غور سے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے جیسے کہا، بہت دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں، اب یہ میں کہتا رہوں گا کہ قرآن کو بہت غور سے پڑھنا ہے، بہت سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کو لے کے چلنا ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو دماغ میں دھیان میں رکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ہم نے بہت ایک زبردست بات جو ہے نکالی ہے کہ بھائی 3 گروہ ہیں، اور یہ گروہ جو ہیں ان کی کیریکٹرسٹکس، یعنی کہ ان کی خاصیات کیا ہیں، اور یہ کہ ہمیں ان سے محتاط رہنا ہے، یہ بھی بہت ضروری لازمی بات ہے۔ جبھی تو خدا ہمیں اسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ گروہ جو ہیں، یہ جو 2 گروہ ہیں، الذین کفروا اور الکافرون، اس میں سے الکافرون بہت خطرناک گروہ ہے، یہ تمہارے اندر کے لوگ ہیں، ان سے بہت محتاط رہو، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں لیکن یہ ایمان نہیں لاتے، اور یہ ایکچولی یہ فساد میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خدا کی آیات کو بیچ دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الذین کفروا، ان کے لیے برابر ہے کہ یہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ کام ہمارا ڈرانا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ نوٹ کریں نا، یہ کام ہے ڈرانا، اور ان لوگوں سے جو ہے محتاط رہنا۔ خیر، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شروع ہوں گا سورہ البقرہ آیت 20 سے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔